ماسکیٹو ڈے. آپ حیران ہوں گے کہ کیا مچھروں کا بھی عالمی دن ہوتا ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور ہر سال 20 اگست کو یوم مچھر منانے کا جو چلن ہے 1930 کی دہائی سے شروع ہوا، جس کا مقصد مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کے متعلق آگاہی پیدا کرنا تھا تاکہ ان سے بچنے کا طریقہ بھی عوام الناس تک پہنچایا جا سکے. دراصل 20 اگست کو ڈاکٹر سر رونالڈ راس کو، جو کہ برطانیہ سے تعلق تھا، جن کا خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے چونکہ انہوں نے 1897 میں اپنی تحقیق کے ذریعے پتہ چلایا تھا کہ مادہ مچھر انسانوں میں ملیریا پھیلانے کی ذمہ دار ہے. ہم سب مچھر کو ایک حقیر اور معمولی جاندار سمجھتے ہیں، اور یہ سوچ نئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے. نزول قرآن پاک کے وقت بھی جب مچھر کا ذکر قرآن پاک میں آیا تو مشرکین اور کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی آسمانی کتاب ہے جس میں مچھر کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 26 جس کا ترجمہ میں یہاں پیش کروں گا. ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. بہانہ سازوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کو آیات قرآنی سے استہزاء اور اعتراضات کا ذریعہ بنایا، لیکن اگر ان میں انصاف، ادراک اور شعور ہوتا تو اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا ہے جس کو جاننے کے بعد عقل حیران رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں باعوضہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ مونس ہے، جبکہ نت مچھر کو عربی میں باعوض کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اباز ہے. قرآن نے باعوضہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی مادہ مچھر ہے. مچھر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ انسانی آنکھ سے مختلف ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی آنکھ میں ایک بڑا لینس ہوتا ہے، مگر مچھر کی آنکھوں میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے لینس ہوتے ہیں جنہیں اوماٹیڈیا کہتے ہیں. یہ مچھر کو ایک ہی وقت میں مختلف سمتوں میں دیکھنے اور حرکت کا پتہ لگانے کے قابل بناتے ہیں. جب مچھر کاٹتا ہے تو یہ دانت استعمال نہیں کرتا، اس کی بجائے یہ ایک لمبا نلی نما ماؤتھ پیس استعمال کرتا ہے جسے پروبوسس کہتے ہیں. پروبوسس کا سریٹڈ ایج یعنی آری نما سرا ہوتا ہے جسے مچھر جلد کو چھیدنے کے لیے استعمال کرتا ہے. دانتوں کی بجائے اس کے بعض 6 عدد مائکرو نیڈل سسٹم ہوتا ہے جو انہیں جلد کو چھیدنے اور خون کی نالیوں کو تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے، مدد کرتا ہے. ان کی 2 بیرونی سوئیوں میں 47 چھوٹے دانت ہوتے ہیں جنہیں وہ جلد کو چھیدنے کے لیے استعمال کرتا ہے. مچھر جب کاٹتا ہے تو اپنا سلائیوا ہیومن باڈی میں انجیکٹ کرتا ہے. اس سلائیوا کے اندر اینٹی کوایگولنٹ ہوتا ہے جو کہ خون کو پتلا کرتا ہے تاکہ آپ کے خون کو جمنے سے روکا جا سکے اور ماسکیٹو کو پروبوسس اسٹرا کے ذریعے پینا آسان ہو جائے. آپ کا جسم اس مچھر کے تھوک کو ایک فارن سبسٹینس کے طور پر پہچانتا ہے اور امیون سسٹم جو ہوتا ہے باڈی کا، ہیومن باڈی کا، وہ ہسٹامائن کو دفاعی طور پر تیار کر کے خطرے کا جواب دیتا ہے. مچھر 1 سیکنڈ میں 800 بار اپنے پروں پر پھڑپڑا سکتا ہے. ماسکیٹو 1 سے 1.5 میل جو اس کی سپیڈ ہے 1 سے 1.5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی ہے. مچھر کا ایک دل ہوتا ہے لیکن یہ انسانی دل کی طرح کام نہیں کرتا. دوسرے انسیکٹس کی طرح مچھروں کے دلوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایبڈومینل ہارٹ اور تھوراسک ایورٹا. ناظرین، مچھروں کی خوراک خون نہیں ہے تو پھر کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ مچھر ہیومن کو کیوں کاٹتا ہے یا میملز کو کیوں کاٹتے ہیں. اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. مچھر بہت سے دوسرے اڑنے والے کیڑوں کی طرح، انسیکٹ کی طرح زیادہ تر پودوں سے نیکٹر اور ہنی ڈیوز کھاتے ہیں تاکہ انہیں کام کرنے کے لیے ضروری چینی حاصل ہو سکے. نیکٹر بنیادی طور پر مختلف شکر اور پانی پر مشتمل ہوتا ہے. نیکٹر میں پائے جانے والے 3 اہم شکر ہیں، گلوکوز، سوکروز اور فریکٹوز. نیکٹر کے غذائی اجزاء میں امائنو ایسڈز، ان آرگینک آئنز
اور پروٹین کی ایک چھوٹی سی مقدار شامل ہے۔ نیکٹر انڈوں کے لیے ضروری پروٹین فراہم نہیں کرتا، لہٰذا مچھر جو خون لیتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ انڈے بنانے کے لیے اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ انڈے پیدا کرنے کے لیے مادہ مچھر کو بہت زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اسے جس پروٹین کی ضرورت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ایک مادہ مچھر میملز جس میں انسان بھی شامل ہیں ان کا خون چوستی ہے۔ مادہ مچھر ایک ہی وقت میں تقریباً 200 انڈے دیتی ہے۔ مادہ مچھر پھر سن لیں، مادہ مچھر ہی انسان کا خون چوستی ہے، نر مچھر نہیں چوستا۔ نر مچھر پتوں کا رس چوس کر گزارا کرتا ہے۔ مچھر کی عمر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہوتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق مچھر کا وجود انسان کے وجود سے پہلے کا ہے۔ یہ زمین پر 10 کروڑ سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے، جو نظریہ ارتقاء کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ مچھر کے 10 کروڑ سال پرانے فوسلز ملے ہیں اور تب سے آج کے مچھر میں کوئی ارتقائی تبدیلی نہیں آئی۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مچھر 2 ارب سال پہلے بھی موجود تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں مچھروں کی تقریباً 3500 سے زائد اقسام ہیں، تاہم ان میں سے 3 قسم کے مچھر ہی ہیں جو عام طور پر بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہے، اور یہ ہر قسم کے جانوروں جیسے سانپ، مینڈک، پرندے، گھوڑے، گائے اور انسان کو کاٹتی ہے۔ ایڈیز مچھروں کی وہ قسم ہے جس کی وجہ سے چکن گونیا، ڈینگی فیور، ڈینگی بخار، پیلا بخار اور زکا پھیلتے ہیں۔ اینوفلیز سے ملیریا پھیلتا ہے، جبکہ کیولیکس ویسٹ نائل فیور پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ مچھر انسانوں تک بیماری پہنچانے کا عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا سلائیوا جو میزبانوں کو یعنی انسان کو کاٹتے وقت، انسان یا جانور کو کاٹتے وقت منتقل ہوتا ہے، وہ کاٹی ہوئی جگہ پر خارش پیدا کرتا ہے، اکثر تکسیر کا باعث بنتا ہے۔ بعض حالات میں مچھر کاٹنے کے دوران پیتھوجنز کو بھی کھا سکتے ہیں اور پھر ان پیتھوجنز کو مستقبل کے مہمان یعنی کہ نئے میزبان کے منتقل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس طرح بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور اس طرح مچھر بہت سی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ انسانوں میں اموات کا سبب بننے کی ایک مین وجہ مچھر بھی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مچھر ہر سال 7 لاکھ اموات کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ زمین پر مرنے والوں میں سے نصف مچھروں سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ مچھروں کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ملیریا، یہ بیماری بنیادی طور پر مادہ مچھر کی مدد سے پھیلتی ہے۔ مادہ مچھر کی مخصوص قسم کے کاٹنے سے اس شخص کے جسم میں کچھ پلازموڈیم داخل ہوتے ہیں جو مچھر کے تھوک کی مدد سے منتقل ہوتے ہیں، جو انسان کے جگر اور پھر خون میں پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچیدگی کا سلسلہ پیدا ہوتا ہے اور انسانوں میں بخار، تھکاوٹ، متلی، قے اور شدید سر درد کا احساس ہوتا ہے۔ وقت پر تشخیص نہ ہونے اور علاج نہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے اکثر موت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چکن گونیا ایک ایسا انفیکشن ہے جو چکن گونیا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی مخصوص مچھر کی قسم کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اس بیماری کی علامات میں عام طور پر بخار اور جوڑوں کا درد شامل ہے، تاہم دیگر علامات میں پٹھوں میں درد، جوڑوں کی سوجن اور بخار بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی اموات کی جو شرح ہے وہ 1000 میں سے 1 ہے۔ ڈینگی وائرس کی علامات میں بخار، سر درد، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں سوجن اور دانے بھی دار شامل ہیں۔ ڈینگی بخار اس وقت پھیلتا ہے جب ڈینگی وائرس بردار مچھر کسی مریض کو کاٹتے ہیں۔ زکا وائرس یوگنڈا میں پایا جاتا ہے اور یہ پیلے بخار اور ڈینگی سے ملتا جلتا وائرس ہے۔ ایک خاص قسم کے مچھر کی مدد سے پھیلتا ہے اور اس کی علامات زرد وائرس اور ڈینگی بخار سے ملتی جلتی ہیں۔ یلو فیور، زرد بخار۔ ملیریا کی طرح زرد بخار مادہ مچھر کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے، جو اپنے اندر زرد بخار کو وائرس منتقل کرتا ہے۔ زرد بخار کی علامات میں زرد بخار، سر درد، سردی لگنا اور بھوک میں کمی شامل ہے۔ زرد بخار کے زیادہ سنگین معاملات میں مریض کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جو گردے اور جگر کے مسائل کی علامات ہے، جس کی وجہ سے مریض کی جلد کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ ویسٹ نائل ڈیزیز نہ صرف مچھروں سے پھیلتی ہے بلکہ یہ مچھروں اور پرندوں کے ملاپ سے بھی پھیلتی ہے۔ ویسٹ نائل ایک RNA اسٹرین ہے جس میں ویسٹ نائل وائرس ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی زکا وائرس، ڈینگی اور یلو فیور کا مکسچر ہے۔ عام طور پر مچھروں کا ٹھکانہ اور اس کی نسلیں بارش کے پانی بھر جانے اور درجہ حرارت میں گراوٹ ہونے سے ہر طرف
مچھر پنپنے لگتے ہیں۔ رساؤ کی جگہ اور آبپاشی کے مقامات پر انافلیز مچھر کی نسلیں آباد ہوتی ہیں، جبکہ ایڈیز کسی بھی طرح کی آبی ذخیرے کو آماجگاہ بنا لیتی ہیں۔ انافلیز مچھر زیادہ تر شام کے اوقات اور الصبح کاٹتے ہیں، لیکن ایڈیز کے کاٹنے کا دورانیہ غروب آفتاب سے قبل ہے۔ مچھر کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی سے اپنا شکار ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جانور یا انسان اپنے سانس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، جس کی مدد سے مچھر 75 فٹ دور سے ہی شکار کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مچھر ایک بار میں کسی انسان کا 0.1 ملی میٹر خون چوس سکتا ہے۔ مچھر کے ارتقائی مراحل۔ مچھر کی زندگی 4 ارتقائی مراحل پر مشتمل ہوتی ہے: انڈا، لاروا، پیوپا اور مکمل مچھر، جس کو ہم ایڈلٹ کہتے ہیں۔ یہ عموماً تالابوں، نالیوں یا پانی کے کسی بھی ذخیرے اور پودوں کے پتوں پر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے 3 پہلے مرحلے جو ہیں 1 سے 2 ہفتے میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ مادہ مچھر 1 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے۔ مچھروں کی نشو و نما کا عمل بڑی حد تک ایک حیران کن اور پیچیدہ ہوتا ہے، جس کی تفصیل اس مختصر ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔